أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. 22ویں پارے سورہ فاطر کے 5ویں اور آخری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 45 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نافرمانی والا طرز عمل اختیار کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اوروں سے ایسے تعلقات وابستہ کر رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ محض خیالات ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابیوں سے امکنار کرنے کے لیے جو اعمال ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے جن کی وضاحت کی ہے، صحابہ کرام نے جن پر عمل کر کے دکھایا ہے. ان سے ہٹ کر اگر کوئی انسان اپنے مرضی سے کچھ ایسے مشکلات میں خود کو ڈالے گا اور ایسے اعمال کرے گا کہ اس کے خیال میں یہ اعمال اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنیں گے، تو یہ اس کا خیال ہے اور اللہ نے دنیا میں کسی کے خیال پہ پابندی نہیں لگا رکھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ہے جو جاننے والا ہے بھید آسمانوں اور زمین کے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اس کو علم ہے سینے کے پوشیدہ رازوں کا. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، زمین میں قائم مقام، یعنی بڑے جاتے ہیں چھوٹے ان کے قائم مقام بنائے جاتے ہیں، یا اس امت کو گزشتہ امتوں کا قائم مقام بنایا، اور جو فریضہ ان پہ ڈالا گیا تھا ان کے کوتاہیوں کی وجہ سے وہ فریضہ مسلمانوں کے اوپر ڈالا گیا، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے عام کرنے کی. تو اس حوالے سے یہ پوری امت گزشتہ امتوں کا خلیفہ اور قائم مقام ہے، یا یہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات اس کے لیے نازل کیے، اس نے روئے زمین پر اللہ کے ان حکموں پر عمل پیرا ہو کر کے زمین پر اللہ کی اس نیابت کو زندہ کرنا ہے. فمن کفر فعلیہ کفرہ، سو جس نے ناشکری کی بس اسی کے لیے ہے وبال اس کے ناشکری. ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں زیادہ کرتا ناشکروں کی ناشکری عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر بیزاری کو. یعنی بندہ چوں اللہ کا کفر اختیار کرتا رہتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے، اسی حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیزاری اس کے لیے پیدا ہوتی رہتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسے ہی درجے کی نفرت بنتی رہتی ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم، اور منکروں کو نہ بڑھایا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے، الا خسارہ، مگر نقصان. قل کہہ دیجئے، ارأیتم، یہ بتلاؤ تم، شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، تمہارے وہ شراکت دار جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھلاؤ مجھے کیا کچھ انہوں نے پیدا کر رکھا ہے اس زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کچھ حصہ ہے آسمانوں میں. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو دے رکھا ہے کتاب. فہم علی بینۃ منہ، پس اس رائے کے پیروکار اس کتاب کے حکموں کے پیروی میں لگے ہوئے. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کوئی بات نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسروں کو دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کو، ان تزولا، اس سے کہ یہ ٹھل نہ جائے. تھامنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے حرکت بند کر دی، بلکہ تھامنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں ٹکرانے سے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر رکھا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر یہ ٹھل جائے اپنے جگہ سے، ان امسکہما من احد من بعدہ، کون ہے وہ ایک کہ جو ان کو روک سکے اللہ کے بعد. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اور وہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، پکے قسمیں کھانا، لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، البتہ وہ ہو جائیں گے زیادہ راہیاب کسی بھی امت سے۔ فلما جاءہم نذیر، پر جب ان کے پاس آیا تنبیہ کرنے والا، ما زادہم الا نفورا، نہیں بڑی ان کے مگر نفرت۔ مکہ کے لوگ جب باہر جاتے اور یہود سے مل ملاقات ہوتی، عیسائیوں سے مل ملاقات ہوتی اور ان سے ان کے پیغمبروں کے تذکرے سنتے، تو ان کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہوتی، جس کا اظہار وہ اپنے مجلسوں میں کیا کرتے کہ اگر اللہ نے ہمارے طرف پیغمبر بھیجا تو ہم اس پیغمبر کی ایسے پیروی کریں گے کہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہم ان پہ واضح کر دیں گے کہ ہم کسی بھی جماعت سے زیادہ اپنے پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ لیکن جب وہ پیغمبر ان کے طرف مبعوث ہوا تو ان کے نفرتیں بڑھ گئی، بجائے پیروی کرنے کے انہوں نے انکار کر دیا۔ نستکبارا فی الارض، اور انہوں نے غرور کیا زمین میں، ومکر السیئ، اور برے برے انہوں نے خفیہ سازشیں کی، ولا یحیق مکر السیئ، اور نہیں پڑتا برے تدبیریں الا باہلہ، مگر انہی برے تدبیر کرنے والوں پر، یعنی سازشوں کے کرنے والے خود اپنے سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں، ایسے قومیں ہیں، قوتیں ہیں جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، خفیہ مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بظاہر کامیاب ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ناکام دکھائی نہیں دیتے۔ تو اصل میں اس ناکامی سے مراد آخرت کی ناکامی ہے، اور بے شمار مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہی سازشی کرنے والے عناصر خود اپنے سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سو کیا یہ لوگ انتظار میں ہیں پہلے لوگوں کے تاریخ کے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس آپ اللہ کے اس طریقے کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کا یہ دستور ہے کہ ظالم جب حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے اپنے ظلم میں، اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا یہ زمین پاک کر لیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے طریقے کو ٹلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، پس تاکہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا عاقبت ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ بڑھ کر تھے ان سے طاقتوں میں۔ انہیں اگر یہ زعم ہے کہ ہم اپنے طاقت کے ذریعے اپنے ان مشکلات پر قابو پا لیں گے، یہ ان کا خیال ہے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو عاجز کیا جا سکے کسی بھی چیز کے ذریعے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، قدرتوں والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا، بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو وہ نہ چھوڑ دے اس روئے زمین کے پشت پر ایک بھی چل پھرنے والے کو، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک۔ فاذا جاء اجلهم، تو جب آئے گا وہ وقت مقررہ، تو فان اللہ کان بعباده بصیرا، پس بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اللہ سے پھر کوئی چھپ نہیں سکتا، چھپنا چاہے گا بھی تو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، بصیر ہے۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بھی بڑا واضح ہو گیا کہ دنیا میں ہر کافر کا مواخذہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ دنیا حقیقت میں مواخذے کا جگہ نہیں ہے۔ مواخذہ وہاں ہوتا ہے جہاں حساب اور کتاب ہو، اور یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کا نہیں۔ آخرت حساب کا جگہ ہے، عمل کا نہیں۔ وہاں بہت تمنائیں کرنے والے یہ تمنا کریں گے، جسے گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم پہلے برے اعمال کے برخلاف اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اب ممکن نہیں۔ تو کافر اپنے کفر اور ظلم کا بدلہ ضرور پائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو دنیا میں اللہ ان کو دوسروں کے لیے مثال بنا دے گا، لیکن اصل جو ان کو بدلہ ملنے کا ہے وہ ہے آخرت کی سزا۔ یہاں پہ سورہ فاطر اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. 22 پارے سورہ فاطر کے یہ چوتھی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کے آیاتوں